سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی آخر الزمان، تاجدار نبوت، وجہ تخلیق کائنات، جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے متعلق کچھ ابتدائی گفتگو فرمائی، اور آج معراج النبی کے تفصیلی واقعات کو آپ کے سامنے لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ آپ کا ایک عظیم معجزہ تھا، اور اس حوالے سے ہم اپنے گزشتہ درس میں بڑی تفصیلی طور پر گفتگو کر چکے۔ اب معراج کے واقعات تفصیلی طور پر اور ترتیب وار جیسا کہ وقوع پذیر ہوئے، اور علماء اہل اسلام نے ان کو اپنی کتابوں میں جس طرح تحریر فرمایا، اس کا خلاصہ انتہائی تسہیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں آرام فرما تھے، اور ایک روایت میں آپ سیدہ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام، ان فرشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا، اور آپ کے قلب اقدس کو نکال کر ایک تشت میں رکھ کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ آپ کی حیات مقدسہ میں 3 بار پیش آیا۔ پہلی بار جب آپ کی عمر مبارک کم و پیش 8 سال تھی اس وقت، اور دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت، اور تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کر آپ کے سینہ اقدس سے آپ کے دل مبارک کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 3 مرتبہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ یاد رہے کہ بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو ایک فرضی واقعہ قرار دیا اور تکلفات میں جا پڑے، اور انہوں نے اس کے ظاہری مفہوم کا انکار کرتے ہوئے شق صدر سے مراد مانوی شک لیا، اور جن لوگوں نے اس کو حقیقی واقعہ تسلیم کیا ان پر الزامات کی بوجھاڑ کر دی گئی۔ یاد رکھیے کہ تاویلات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کے اندر اپنی من چاہی تفسیر پیش کرنا، یہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ یاد رہے کہ شق صدر سے متعلقہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ الگ الگ مواقع پر الگ الگ صحابہ کرام سے اتنے طریق سے مروی ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رہا یہ کہ علامہ عراقی نے اپنی کتاب تقریب کے اندر شب اسرا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے واقعے کا انکار
علامہ ابن حزم اور قاضی ایاز کی طرف منسوب کیا ہے، اور ان دونوں کی طرف سے اعتراض یہ ہے کہ یہ ایک راوی شریک کی تخلیط ہے اور ان کی طرف سے اس واقعے کے اندر اندراج ہے، لیکن یہ اعتراض بھی صحیح نہیں، کیونکہ اس کے دیگر ترک جن میں شریک موجود نہیں ان میں بھی شک صدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ یوں ہی موجود ہے جیسا کہ اس طریق میں موجود ہے جس میں شریک موجود ہے، لہٰذا اس واقعے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس واقعے کو منون تسلیم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے باب سے ہے، آپ کی عظمت سے ہے، آپ کی شان سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلی بار شک صدر کیا گیا، شیخ الاسلام امام ابو الحسن سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دل کے ساتھ سے وہ لوتھڑا جدا کرنے کے لیے کیا گیا جو عمومی طور پر انسان کے اندر شیطانی اثرات کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو چیر کر پہلی بار آپ کے قلب اقدس سے اس خون کے لوتھڑے کو یا اس گوشت کے ٹکڑے کو جدا کر دیا گیا جو شیطان کے القاء کو قبول کرتا ہے، تاکہ اس عمر کے اندر جو بچوں میں عمومی طور پر کھیل کود کی طرف رجحان پایا جاتا ہے یا دنیاوی معاملات کی طرف ایک قلبی رجحان پایا جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام لوگوں کی نسبت انتہائی جدا گانا گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور بچپن سے لے کر دور نوجوانی تک اور دور نوجوانی سے لے کر وصال مبارک تک اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر طرح کے ایسے عیب سے پاک رہے، ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ معاملے سے گناہ سے پاک رہے جو کہ کسی انسان کے ذات پر قابل تان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسری بار شک صدر ابتدائی وحی، جب آپ پر وحی کا مواقع شروع ہوئے، آپ پر اعلان نبوت آپ نے فرمایا، اور اس وقت جب آپ پر وحی کے نزول کی کیفیات شروع ہوئی تو آپ کا شک صدر اور آپ کا سینہ مبارک چیر دینا اور اس میں سے دل کو نکال کر علم و حکمت کے ساتھ پر کر دینا، یہ اس وجہ سے تھا کہ تاکہ آپ عالم بالا کے ساتھ مطابقت پیدا کر کر وحی کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور وحی کو برداشت کرنے کی استطاعت حاصل کر سکیں۔ تیسری بار شک صدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو علم، یقین، حلم کے ساتھ بھر دیا گیا تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن سکیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، اور آپ کا سینہ اقدس ان حکمتوں سے مالا مال ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمتیں اس میں اور مزید پوشیدہ رکھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ علماء اسلام نے جہاں تک ان باتوں کی وضاحت کی ہے، ہم نے اس کا اختصار سے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یعنی 3 بار شک صدر ہوا، آپ کا سینہ اقدس چاک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر وہ نشانات دیکھے جا سکتے تھے جیسے کہ کسی چیز کے ساتھ سلائی کے نشانات موجود ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں، کہ حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ واقعی نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، اس وقت مکہ شریف کی وادیوں میں سے ایک وادی میں تھا، ان میں سے ایک تو زمین پر اتر آیا اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان موجود رہا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ وہی ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا اسے ایک مرد کے ساتھ تولو، مجھے اور اس مرد کو تولا گیا تو میرا وزن بھاری نکلا۔ پھر اس نے کہا 10 مردوں کے ساتھ تولو، میں ان سے بھی زیادہ وزنی نکلا۔ پھر 100 سے تولنے کا کہا، میں ان سے بھی زیادہ وزنی نکلا۔ پھر 1000 سے تولنے کا کہا، میں 1000 سے بھاری نکلا۔ اس کے بعد ترازو کو خالی کرا لیا، اور ایک نے دوسرے سے کہا اگر تو انہیں ان کی پوری امت کے ساتھ بھی تولے گا تب بھی یہی وزنی ہوں گے۔ پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ان کا پیٹ چیرا جائے، ان کا سینہ چاک کر دیا جائے، اور اس پر میرا پیٹ چاک کر دیا گیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا ان کے پیٹ کو اس طرح دھو دو جس طرح برتن دھوئے جاتے ہیں، اس کے دل کو بھی نرمی سے دھو دو۔ پھر سکینہ یعنی چھری کے ساتھ میرے سینے کو چاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد میرے قلب کو میرے سامنے نکال کر دھو دیا گیا، اور میرا دوبارہ سے سینہ ویسے ہی سی دیا گیا۔ اس کے بعد میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگائی، پھر دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس ساری کیفیت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس حدیث کو امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر
امام بزار نے اپنی مسند کے اندر، امام رویانی نے اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، امام مقدسی نے اپنی کتاب ضیاء المختارہ کے اندر روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کا سینہ اقدس چاک کیا جاتا ہے، آپ کے دل مبارک کو نکالا جاتا ہے اور اس کو آب زمزم کے ساتھ تشت مبارک کے اندر رکھ کر دھویا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اپنی مشاہدے کی حالت میں اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی زندگی کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے محتاج ہیں، آپ ان اسباب کے محتاج نہیں کہ جن کا ایک عام طور پر انسان ہوتا ہے کہ اس کا سینہ چیر دیا جائے اور اس کا دل نکال دیا جائے تو اس کی موت یقیناً واقع ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس چیرا جانا، آپ کا قلب اقدس آپ کے سامنے نکالا جانا، یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شانیں ہیں، آپ کی عظیم معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر 3 مرتبہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد براق پر سواری کے لیے لایا گیا۔ براق ایک ایسی سواری ہے جو گھوڑے سے مشابہت رکھتی ہے اور اس کے 2 پر بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ساتھ ہی براق ہیبت سے گھبرا گیا اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے آپ کو دیکھ کر اچھلنا شروع کیا۔ علماء اعلام کہتے ہیں کہ یہ اچھلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے تھا، اور ایک تشریح اس براق کے اچھلنے کی یہ بیان کی گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگا کہ آج مجھ پر انبیاء کے تاجدار سواری کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے براق کو اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کہ اے براق، آرام سے کھڑا رہ، اپنے مقام پر کھڑا رہ، تجھ پر آج اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت سواری کرنے جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ نبیوں کی سواری براق رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو براق لے کر آئے تھے، اس سے پہلے براق کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے لایا جاتا تھا اور آپ اس پر بیٹھ کر بیت الحرام کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر چلے، اور براق کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر انسان کی نظر پڑتی ہے وہاں پر براق کے پاؤں پڑتے تھے، یعنی اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ اس کا بھاگنا تھا کہ جہاں تک انسان کی نظر پہنچے وہاں تک اس کا پاؤں پڑتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کروا کر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی دائیں طرف اور میکائیل علیہ السلام آپ کی بائیں طرف تھے۔ اب یہ حضرات چل دیے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقام پر کھجوروں کے درخت بڑی کثرت کے ساتھ موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ براق سے نیچے تشریف لائیے اور اس جگہ نماز پڑھیے۔ آپ نے فرمایا اے جبریل، یہ کون سا مقام ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے، آپ کی ہجرت کا ہے۔ جب آپ کی قوم آپ کو تنگ کرے گی اور آپ کو اللہ کا حکم دیا جائے گا کہ آپ ہجرت فرما جائیے، تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کر تشریف لائیں گے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت معین پر حکم دیا جائے گا کہ آپ مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف ہجرت فرما جائیے۔ آپ کو مدینہ شریف کی زیارت کروائی گئی، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک نشانی تھی کہ وہ نبی جو آخری نبی آخر زماں ہوں گے، جو آخر میں سب سے تشریف لائیں گے، ان کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینہ میں ہجرت کر کر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ براق پر سوار کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک مقام آیا جہاں پر مجھے جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے اور اس مقام پر بھی نماز پڑھیے۔ میں براق سے نیچے اترا اور میں نے اس مقام پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ مجھے بتایا گیا یہ مقام مقام مدین ہے جہاں پر شجر موسیٰ ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا تھا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام رہتے رہے ہیں، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی آماج گاہ، ان کی رہائش بھی مدین ہی میں تھی۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر براق پر سوار کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک مقام پر مجھے براق سے اترنے کا کہا گیا، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے نیچے تشریف لائیے اور اس جگہ پر نماز پڑھیے۔ تو مجھے پوچھنے پر بتایا گیا یہ طور سینہ ہے جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام فرمایا تھا۔ آپ چلتے چلتے ایسی سرزمین پر پہنچے جہاں پر آپ کو محلات دکھائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ براق سے نیچے تشریف لائیے اور اس مقام پر بھی نماز ادا کیجئے۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا یہ بیت اللحم ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس تمام حدیث مبارکہ میں آپ نے ایک بات قدر مشرق دیکھی ہوگی کہ مدینہ شریف کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدین میں، جس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طور سینہ، جس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس مقام پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت یعنی بیت اللحم کے مقام پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کی نسبت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ان 4 مقامات میں جو بات قدر مشترک ہمیں نظر آتی ہے کہ ان چاروں مقامات کی نسبت انبیاء علیہم السلام یعنی اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے اشارتاً یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان مقامات پر جن مقامات کے ساتھ اللہ کے محبوب بندوں کا تعلق رہا ہو، ان کی ولادت رہی ہو، ان کو اس جگہ پر رہنے کی سعادت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو ان انبیاء علیہ السلام کے رہنے کی وجہ سے سعادت عطا فرمائی ہو، انبیاء علیہ السلام کھڑے رہے ہوں یا ان کی آماج گاہ بننے والی ہو، ایسی تمام کی تمام جگہیں وہ برکت والی جگہیں ہوتی ہیں۔ ایسی جگہوں پر جا کر نماز پڑھنا یہ سنت رسول ہے۔ یہاں پر میں ایک بخاری شریف کی حدیث کا اضافہ بھی کرتا چلوں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں درخواست فرماتے ہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے کیونکہ میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ ان کا عذر یہ تھا کہ وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے اور ایک مقام پر آپ نماز ادا کر دیجئے تاکہ وہ جگہ میرے لیے جائے نماز ہو جائے، میں اسی جگہ پر نماز پڑھا کروں۔ بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس امت کے اکابرین علماء کرام کا بیان یہ ہے کہ کیونکہ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے سے وہ جگہ برکت والی ہو جانی تھی، اسی لیے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر قدم رنجہ فرمائیے، تشریف لائیے، ایک مقام پر اپنے قدمین کے ساتھ برکت پیدا فرما دیجئے، آپ کے قدمین جس جگہ پر لگ گئے وہ جگہ برکت والی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کو مصلی بنا دیجئے تاکہ میں ایک مقام پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ یہ صحابی کی گزارش بھی اسی وجہ سے تھی کیونکہ وہ صحابی جانتے تھے کہ جس مقام کی نسبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی وہ جگہ اور جگہوں جیسی نہیں رہے گی، برکت والی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ معاملہ یہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ ان جگہوں کی نسبتیں اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر نماز پڑھنے کا حکم دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اسی وجہ سے کہ آکے آپ کی امت کے لیے یہ سنت ہو جائے کہ جن مقامات پر اللہ کے محبوب بندوں نے قیام کیا ہو، ٹھہرے ہوں، کھڑے رہے ہوں، وہ تمام جگہیں اللہ کی محبوب بندوں کی نسبت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینے سے باہر تشریف لاتے اور ایک مقام پر ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے، تو صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا یہ وہ مقام ہے جہاں پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، فعارف الاجابہ، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر جو دعا کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی حکمت کار فرما نظر آتی ہے،
وہی برکت نظر آتی ہے کہ ذات مصطفیٰ کے قدمین کی برکت سے وہ صحابی فائدہ لیتے تھے، اس سے تبرک لیتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے، اسی لیے وہ مدینہ شریف سے باہر جا کر اسی پتھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کے وہ مقامات جہاں پر ان کی نسبت قائم ہو جائے، جیسے مقام ابراہیم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بنا لو، چونکہ اس جگہ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے ساتھ ہے۔ آگے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار تیزی سے جا رہا تھا، اچانک ایک شرارتی اور طاقتور جن دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں ایک آگ کا شعلہ دکھائی دیا، اور ایک حدیث میں کہ اس کے دہن سے، اس کے منہ سے آگ کا شعلہ ظاہر ہو رہا تھا۔ اور جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو چند کلمات سکھلا دیتا ہوں، آپ ان کو پڑھیے، یہ شعلہ خود بخود ہی بجھ جائے گا اور اس کی قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن توارق الليل والنهار الا طارقا يترك بخير يا رحمان۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پناہ چاہتا ہوں اور اس کی ان مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک یا برا تجاوز نہیں کر سکتا۔ ایسی شرارتوں سے پناہ چاہتا ہوں جو آسمان سے اترتی ہیں، اور ان شرارتوں سے جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور ان شرارتوں سے جو زمین میں دبی ہوئی ہیں، اور ان شرارتوں سے جو زمین سے نکلتی ہیں، اور شب و روز کے فتنوں سے، رات دن کی ناگہانی آفات سے پناہ مانگتا ہوں، ہاں رات دن میں اچھے کاموں سے پناہ نہیں چاہتا اے رحمان۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کلمات پڑھے تو وہ جن اپنے منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کی قوت اور اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ یہ کلمات بہت زیادہ مجرب ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ پر شیطانی اثرات سمجھتے ہوں یا جادو کے اثرات سمجھتے ہوں، وہ ان کلمات کو اگر کثرت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ العزیز ان کو افاقہ نصیب ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو ایک دن کھیتی باڑی کرتی ہے اور پھر دوسرے دن وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے، اس کو کاٹ لیتی ہے، پھر جب فصل کاٹ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے حضرات ہیں، ان کی نیکیاں اللہ نے اس قدر بڑھا دی ہیں کہ 700 تک گناہ تک پہنچا دی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ زندگی میں اللہ کے راستے خرچ کیا وہ ان کی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے اور آپ نے فرمایا مجھے ایک خوبصورت خوشبو محسوس ہوئی، بڑی عجیب خوشبو محسوس ہوئی، اور میں نے کہا اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ یہ وہ عورت تھی کہ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی گر گئی تو کہنے لگی اللہ کے نام سے جو فرعون کا خالق ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس عورت کے 2 بیٹے اور خاوند بھی تھا۔ فرعون نے یہ بات جب جانی کہ میرے علاوہ یہ عورت کسی اور خدا کی پرستش کرتی ہے تو اس نے اس عورت کے شوہر کو، اس عورت کو اور اس عورت کے دونوں بچوں کو گرم ابلتے ہوئے تیل کے اندر جھونک دیا۔ یاد رکھیے کہ اس عورت کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ جب اس دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر پھینکنے کے لیے اٹھایا گیا تو بول پڑا اے میری ماں فکر نہ کر، یہ ہمیں تیل ابلتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ جنت کی نہریں ہیں۔ 4 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ ایک سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ، دوسرا
بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام جریج تھا، ان کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ جو اپنی والدہ کے حمل میں بول اٹھا کہ میرا باپ یہ جریج نہیں ہے اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے جس کے حمل میں موجود ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں بول اٹھے۔ چوتھا، یہ بچہ جو ماں کا دودھ پینے والا بچہ تھا اپنی ماں کی گود میں بول اٹھا، اپنی ماں کو تسلی و تشفیع دی، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہو گئی۔ عورت کی وصیت کے مطابق اس کی اور اس کے بچوں کی اور اس کے شوہر کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو ان کی قبر سے مہک رہی ہے۔ یہاں سے معلوم ہو کہ اللہ کے محبوبوں کی قبروں سے جو خوشبوئیں مہک رہی ہوتی ہیں یہ ان کی ان وفاؤں کا صلہ ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کے سروں کو بری طرح سے کوٹا جا رہا تھا، جیسے ایک پتھر پر ان کے سر کو رکھ کر دوسرے پتھر سے اس پر ضرب لگائی جاتی تھی، حتیٰ کہ سر کا بھیجا باہر آ جاتا تھا اور سر مسلا جاتا تھا، اور دوبارہ ان کے سر کو اسی طرح دوبارہ اس کیفیت میں واپس لایا جاتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اے جبریل، یہ کون سی قوم ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز ادا کرنے سے بوجھ محسوس کرتے تھے، یعنی سستی سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، یعنی نماز ادا کرنے میں سستی سے کام لیتے تھے۔ اللہ اکبر! یہاں پر اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ سستی سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اتنا شدید عذاب ہے کہ ان کے سروں کو مسلا جا رہا ہوگا، دو پتھروں میں رکھ کر ان کے سر کو کچلا جا رہا ہوگا۔ جو لوگ سرے سے نماز ہی نہ پڑھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملات فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ وہ ایسی کھیتی چر رہے تھے جیسے اونٹ بھیڑ بکریاں کھیتی چرتے ہیں، لیکن یہ کھیتی تھوہر وغیرہ بدبودار کانٹے دار پودوں سے بنی ہوئی کھیتی تھی اور پتھر ان کی خوراک تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کانٹے ان کو کھلائے جا رہے ہیں اور یہ بدبودار خوراک ان کے لیے مقدر کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اپنے اموال سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذرا بر بھی ظلم نہیں کیا، جو انہوں نے کیا اس کے مطابق اللہ نے ان کو جزا عطا کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے سامنے پاک اور طیب گوشت پکا ہوا تھا اور ایک طرف کچا اور خبیث گوشت پڑا ہوا تھا، اور یہ لوگ حلال اور پکا گوشت چھوڑ کر کچا اور وہ خبیث گوشت کھا رہے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال عورتیں چھوڑ کر بری عورتوں کے پاس راتیں گزارتے تھے، اور یہ وہ بری عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر بدکاری کی طرف مائل ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مقام پر زمین میں لکڑی کو گڑے ہوئے دیکھا، جیسے کہ زمین میں ایک لکڑی کو گاڑ دیا جائے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے، جو شخص بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس کے کپڑے الجھ جاتے تھے اور پھٹ جاتے تھے۔ میں نے کہا، جبریل، یہ کیسی لکڑی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ان امتیوں کی مثال ہے جو مختلف راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں، یعنی ڈاکوؤں کی مثال ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو خون کی نہر میں غوطے لگا رہا تھا، اور جب وہ باہر نکلنا چاہتا تھا اس کے سر پر ایک بہت بڑا پتھر مارا جاتا تھا، وہ دوبارہ اس نہر کے اندر پھر غوطے لگانے لگتا تھا۔ اے جبریل، یہ شخص کون ہے؟ جواب دیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور ہے جو لوگوں سے سود لے کر کھاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان اور ان کے ہونٹوں کو دوبارہ سے سلامت کر دیتا ہے۔ مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور حفاظ اور قراء ہیں اور خطباء ہیں جو لوگوں کو تلقین کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تانبے کی صورت میں پیدا کر دیا تھا، اور وہ اس سے اپنے منہوں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے چہروں سے اور ان کے سینوں سے گوشت اتر کر نیچے گرتا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خور ہیں اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا، ایک ایسی وادی سے ہوا جس کی خوشبو انتہائی خوشگوار تھی، اور اس سے مجھے ٹھنڈی تازی ہوا کے جھونکے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے ایک آواز سنی، میں نے پوچھا جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ عرض کی یہ جنت کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے اے میرے رب مجھے وہ عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ میرے پیالے ریشم، سندس، عبقری، لؤلؤ، مرجان، سونے اور چاندی، اور تھال میرے کٹورے شہد، پانی، دودھ، شراب بہت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت، ہر مومن مرد و عورت جو مجھ پر، میرے رسول پر ایمان لائے، عمل صالح کیے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اور مجھ سے ڈرتا رہا، وہ مجھ سے امن مانگتا رہا، میں ان کو ضرور تجھ میں بھیجوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں سے مجھے انتہائی وحشت محسوس ہوئی اور بدبو محسوس ہوئی۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ جہنم کی آواز ہے جو یہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے وہ دے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ میرے طوق، زنجیریں، ہتھ گھڑیاں، آنکھ، گرم پانی، یہ عذاب بہت ہو چکا، اور میری گہرائی بہت دور تک جا پہنچی ہے، میری حرارت اپنے عروج پر ہے، لہٰذا مجھے وہ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تیرے لیے ہر مشرک مرد و عورت، کافر و خبیث مرد و زن، ہر متکبر جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو تیرا ایندھن بنا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے دجال کو اس کی اصل صورت میں دیکھا جس کا چہرہ انتہائی مسخ تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی تھی اور سرخ، ایسی کہ جیسے یاقوت چمکدار ہوتا ہے۔ میں نے دجال کو عبد العزیٰ بن قطن کی صورت میں دیکھا۔ یہ عبد العزیٰ بن قطن ایک ایسا شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دجال کو عبد العزیٰ کے ساتھ تشبیہ دینا اس بات کی بڑی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کے تمام واقعات دکھا دیے گئے تھے، نہیں تو آپ عبد العزیٰ کے ساتھ دجال کی کبھی بھی تشبیہ قائم نہ فرماتے یا دجال کی مشابہت کو بیان نہ فرماتے۔ عبد العزیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دجال کو اس کے ساتھ مشابہ قرار دینا اور دجال کو اس کے ساتھ موافق قرار دینا، یعنی دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے میرا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جس نے اپنے بازوؤں سے کپڑا اٹھا رکھا تھا، ہر طرح کی زیب و زینت سے خود کو آرائش کر رکھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور میں جب میں براق پر سوار ہوتا گزر رہا تھا تو اس نے مجھے آواز دی اے محمد رکیے میری بات سنیے۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی، میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ہے جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، آپ کی امت دنیا کو منتخب کرے گی۔ چلتے چلتے میں ایک ایسی چیز کے پاس سے گزرا جو مجھے اپنی طرف دعوت دے رہی تھی، وہ راستے سے ہٹ جانے کی دعوت تھی، کہہ رہی تھی اے رسول خدا جلد آئیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑیے، یہ دشمن خدا ابلیس ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف نہ جانے دے، آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا جو کہ عند القصیف الاحمر، جو کہ ایک سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہو یصلی فی قبرہ، یہ اس حدیث کے ساتھ اگر آپ اس کو ملائیے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں، اس کی تائید صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی کر رہی ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشمول حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، میرے استقبال کے لیے مجھ سے پہلے بیت المقدس میں کھڑے تھے اور مجھے ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا: السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سب سے آگے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں لے جایا گیا، جہاں پر آپ نے انبیاء علیہم السلام کو امامت کے ساتھ نماز پڑھوائی اور اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس کے اندر عرض کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے پھر ایک بار ملاقات کروائی گئی، پھر سدرۃ المنتہا اور لامکان کا سفر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ